امید کبھی نہیں چھوڑنا۔ اندھیرے کو اجالے میں بدلنے والی اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ امید اچھا گمان رکھنے کا نام ہے۔ جیسے ہی کوئی مشکل آ جائے تو مایوس ہونے کے بجائے یہ امید کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے انسان کو قرآن میں جگہ جگہ امید دلائی ہے۔ مایوس مت ہو، پریشان مت ہو، ڈرو نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور کیا اس کے ساتھ سے بڑھ کر بھی کوئی ساتھ ہو سکتا ہے؟ اور دیکھو اللہ نے کتنی نشانیاں دی ہیں۔ کبھی دیکھا ہے رات کا اندھیرا کیسے روشنی میں بدل جاتا ہے؟ تم اپنے لیے کیوں نہ امید ہو کہ تمہاری زندگی کا اندھیرا مستقل ہے؟ تم اللہ کی قدرت پر غور تو کرو، تم اس پر یقین تو رکھو۔ پتہ ہے مشکل وقت سے لڑنے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے پہلا قدم ہی امید ہوتا ہے، اور ہم اسے ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ یعنی آپ جیسا اللہ سے گمان کرو گے، اللہ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ تو کیوں نہ آج پہلا قدم اٹھا لیا جائے، امید کا دامن تھام لیا جائے۔ مشکل وقت میں ہارنے کے بجائے جیت کی طرف قدم بڑھا لیا جائے۔ آج سے ہی ہر چیز کو مثبت انداز سے دیکھنا شروع کر دو۔ کچھ برا ہو بھی تو تم نہ سوچو کہ میں ہی کیوں، بلکہ یہ سوچو کہ کہیں میں کچھ ایسا غلط تو نہیں کر رہا جو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ سے بات کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ یقین ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے سمندر بھی آ جائے تو تمہیں یہ امید ہو کہ میرا اللہ راستہ بنائے گا۔ اللہ کی محبت انسان کو خاک سے خاص بنا دیتی ہے۔ یقین کرو اللہ کی محبت انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی تمہاری ماں بھی تم سے نہیں کر سکتی۔ اس کی محبت بہت خاص، اور جسے وہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے اسے بھی خاص کر دیتا ہے۔ وہ اپنے سب بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو اسے یاد بھی نہیں کرتے۔ وہ ان کو بھی موقع دیتا ہے کہ لوٹ آؤ میری جانب، میں معاف کر دوں گا۔ تم آؤ تو صحیح، تم ایک قدم اس کی طرف چل کر جاؤ گے نا، وہ 10 قدم دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا۔ کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت؟ بے شک صرف میرا رب ہی کر سکتا ہے۔ تم دن بھر جانے انجانے میں اتنے گناہ کرتے ہو، جن کاموں سے اس نے منع کیا وہ کام کرتے ہو، وہ پھر بھی تم سے منہ نہیں موڑتا۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے، پھر بھی توبہ کا دروازہ تم پر کھلا رکھتا ہے۔ انتظار کرتا ہے تمہارا کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کروں۔ دیکھو پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے، پھر دیکھنا کیسے وہ تمہیں اپنے خاص بندوں میں شمار کر لیتا ہے، کیسے تمہارے ہر دکھ کو مٹا کر اپنی محبت سے سرخرو کر دیتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے ملے گا؟ اللہ رب العزت پر یقین رکھو جو مسبب الاسباب ہے۔ کیا وہ تمہیں عطا کرنے پر قادر نہیں؟ وہ جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے، کیا وہ تمہارے لیے معجزوں کا در نہیں کھول سکتا؟ اس نے ایک کن کہنا ہے اور سب بدل جائے گا، ہر فریاد سن لی جائے گی، پل بھر میں نصیبوں کو بدل دیا جائے گا۔
پھر تمہیں وہاں سے عطا کیا جائے گا جہاں سے تمہیں ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو تسلی ضرور ملی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔